بزرگان محترم، مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. آپ جواب دیں گے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور نہیں دیں گے تو بھی چلیں گے. جمعہ کے دن ہو یا رات، کس عمل کے فرض کو چھوڑ کر، وہ تو روزانہ ہے نمازیں جو ہیں، وہ کس عمل کے کرنے کی زیادہ ترغیب حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے؟ مجھے پتا تھا کہ آپ جواب تو یہی دیں گے لیکن آدھا دیں گے، اور عام طور پر یہی جواب آتا ہے. تو آج تھوڑی سی جو جانے انجانے میں ایک جانب ہماری توجہ زیادہ رہتی ہے، دوسرا جو جانب ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. صرف درود نہیں بلکہ سلام بھی ہے. آپ کو کم از کم مجھے دیکھ کے تو یاد آ جانا چاہیے ہے کہ عبدالسلام بیٹھا ہے. تو بہرحال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں سلام کا ذکر ہے. تو وقت رہا تو انشاءاللہ العزیز دونوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے. ایک شاعر گزرے ہیں پاکستان میں، مظفر وارثی. درود پاک کے تعلق سے بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، تو پہلے وہ پیش کرتا ہوں، اور پھر سلام کے تعلق سے انڈیا کے اندر دیوبند، ہم سب اس جانب اپنی نسبت کرتے ہیں، سب جانتے ہیں. وہاں ایک شاعر ہے نواز دیوبندی، ان کا تعلق عثمانی خاندان سے ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو ان کا ایک طویل کلام ہے، اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلے درود کے تعلق سے سنیں. مظفر وارثی لکھتے ہیں، یہ مرحوم ہو گئے، انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. قدم قدم پر خدا کی مدد پہنچتی ہے. قدم قدم پر خدا کی مدد پہنچتی ہے. درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے. قدم قدم پر خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے. اور آگے جو منظر کشی کی ہے بڑی پیاری ہے حنیف بھائی، سنیے. یہ آسماں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کیا خوب تعبیر ہے. یہ آسماں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے. سمجھ آیا کس جانب اشارہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی، لیکن اشارہ کدھر ہے؟ معراج. جزاک اللہ اشرف بھائی. ہاں، معراج کی طرف، چونکہ معراج تو آسمانوں سے اوپر کا سفر ہے، پتہ ہے نا آپ کو. ہاں، معراج تو آسمانوں کے اوپر کا سفر ہے. دو لفظ بولے جاتے ہیں، اسراء اور معراج، اور کبھی ایک پر ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ بھئی معراج. دو لفظ کیوں ہیں؟ بند کر، ٹھنڈی لگتی سے آ جاتا ابھی ادھر ذرا اور ہے. اسراء، اسراء کا معنی رات کا سفر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بیت المقدس سے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے یہ مبارک سفر شروع ہوا ہے،
اور سیدھا پہنچے ہیں کہاں پر؟ سیدھا پہنچے کہاں پر؟ مسجد اقصی. ہاں مسجد اقصی وہاں پر جو ہے وہ پہنچے ہیں حضرت. اور یہ سفر جو ہوا ہے کس پہ ہوا ہے؟ براق کے اوپر ہوا ہے. اور کتنی تیز رفتار یہ سواری تھی کہ جہاں اس جنتی جانور کی نگاہ پڑتی تھی وہ ایک قدم یہاں ہے دوسرا وہاں ہے، اتنا تیز. بجلی اس کو کہتے ہیں برق. عربی میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق. قرآن میں بھی ہے سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں یکاد البرق یخطف ابصارہم. تو برق بجلی جو ہوتی ہے فاروق بھائی جب چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنن فانن غائب ہے نا. بجلی پڑو جی آپ کہ بجلی گرنا. اور ہمارے یہاں تو بڑی بوڑھی مائیں ہم نے دیکھا بچپن میں کہ بھائی اگر کوئی عورت حمل سے ہیں تو کیا کہتے تھے؟ ہاں بائی نہیں نکلنے کا ورنہ نقصان ہو جائے گا بجلی گرے گی. تو بجلی آنن فانن میں وہ آتی ہے یوں چمکی اور ختم. تو اسی طرح اس کا نام براق کے جیسے بجلی تیز رفتار چمکی یوں سیکنڈ میں چمکی ختم، تو براق بھی تیز رفتار سواری. وہاں سے پھر سفر ہوا ہے آسمانوں کا، اور آسمانوں سے بھی پھر اوپر کا سفر ہوا ہے. قاب قوسین قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی. تو یہ براق پہ پھر اگلا سفر نہیں ہوا ہے. یہ اس کا نام اسرا ہے چونکہ رات کو ہوا اور یہ براق پر ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ براق کو بیت المقدس کے اندر ایک پتھر تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ پتھر تھا، اب ہو نہ ہو مجھے نہیں معلوم. تو اس پتھر کے متعلق جاوید بھائی یہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواری کو اس پتھر سے باندھا کرتے تھے. اس پتھر سے، وہ پتھر اسی لیے عارف بھائی استعمال ہوتا تھا اسی لیے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، براق جنتی سواری ہے اور اس پر بیٹھنے والے سید الاولین والآخرین ہے، سید البشر ہے. تو یہ کوئی આપણા ગામનો ઇમ્તિયાઝભાઈ બોલ્યો તો ઉતો નહીં કે નાહી જવાનો હે કે બાંધે તો તે નાહી જાય ત્યાંથી. تو یہ تو براق جنتی سواری تھی اور حضور اس پر تشریف فرما تھے. حضور چاہتے تو محبوب بھائی کیا کر سکتے تھے کہ چھوڑے رکھتے اس کو ویسے ہی رکھتے، لیکن باندھا اس کو. کیوں؟ میرے اور آپ کے دماغ کی گرہ باندھنی ہے. بازوؤں کی چھوٹی ہوتی ہے نا اس کی باندھنی. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی چیز کو کھلی چھوڑ دے، اس کی حفاظت نہ کرے اور کہے کہ میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. نہیں. ایک صحابی نے روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت میں اونٹ کو چرانے لے جاتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا کام ہے. تو میں اونٹ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ کر پھر اللہ پر توکل کروں اور اپنا عمل جاری رکھوں، یا اس کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو یوسف بھائی کیا فرمایا حضور نے؟ مفہوم ہے کہ پہلے باندھ اور باندھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ توکل کر. یہ ہے. دیکھیے تو وہاں بھی نماز جیسا عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن توکل اسی کو کہا گیا کہ پہلے انتظام کرو، بندوبست کرو. آپ بھی مسجد میں آؤ تو اچھے اچھے کوٹ ہیں، یا یہ کہ چلے ایک حد تک ٹھیک ٹھاک آپ نے لباس پہنا ہو تو ویلیوبل چیز اندر مت رکھ چھوڑو اور وہاں کوٹ جو ہے وہ ٹانگ دو کہ تو اللہ پر توکل، آپ تو اللہ نو کام کروا آولا، نماز پڑھوا آولا.
પણ મસ્જિદમાં શૈતાન બી આવે તેનું હે? હા, તે યાદ રાખવાનું ને કે મસ્જિદમાં शैतान भी आवे तीनों हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक तालिब इल्म आया और कहने लगा कि हजरत फला तालिब इल्म चोर था और चोरी करके चला गया। हजरत ने फरमाया तुमने गलत समझा, जुमला यूं कहो कि तालिब इल्म चोर नहीं, चोर तालिब इल्म की शक्ल में आया था। फर्क समझ में आया कि चोर उसने तालिब इल्म का रूप धारण कर लिया। तो यहां भी कुछ नमाजी की शक्ल बनाकर आते हैं, पक्के मोमिन दिखाई देते हैं, लेकिन दिमाग में शैतानियत घूम रही होती है। और कितने होशियार, पता है कि सीसीटीवी है तो अब જ્યારથી કોવિડ થઈ ગયું તો હવે તો આની બી સનદ મળી ગઈ। અમુક લોકો આજે હો આવા કામ કરવું હોય હસીમભાઈ તો ફેરી મૂકે, કેમ કે હજુ મને કોવિડની બીક લાગે એમકે हैं, तो अब उससे अपना फायदा जो है वो हासिल करते हैं। तब तो वो लगा कर आते हैं, अब बोल भी नहीं सकते मस्जिद में कहला तू आ काढ़नी, देखे कि जયારે હું કાઢતો હું તો ત્યારે તમે પહેરવાનું કહેતા। चलो अब आगे नहीं जाता। तो बहरहाल तो इसलिए हिफाजत करो। देखिए ये शरीयत ने हमें कुर्बान जाइए हर अमल बता दिया। तो इसलिए भाई अच्छा, अगर आप अच्छे जूते पहनकर आए हो तो भी जो है, हाँ इतना करो, बाज उलमा ने कहा है कि दिल में नीयत कर लो कि जब जूते अच्छे रखो मस्जिद में या कोई जैकेट रखो तो बिस्मिल्लाह कहकर रखो और यूं कहो कि अल्लाह तेरी हिफाजत में दिया। क्या कहो? अल्लाह तेरी निगरानी में दिया, तू अब इसका निगरान है, तू अब इसका मुहाफिज है। ये दिल ही दिल में कह के रख दो, इंशाअल्लाहुल अजीज चीज जाए नहीं होगी, कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। आज ही जावेद भाई को पूछो, हो सकता है कोई गलती से भी ले गया, वो हमारे ताहिर भाई जो हैं वो उनका जूता या चप्पल जो भी होगा कोई उठा के ले गया, तो वो बेचारे इधर उधर घूम रहे थे जुमाबाद कि भाई क्या करूं मैं, क्या पहन कर जाऊं। तो इसलिए मस्जिद में भी आओ तो एहतियात करो। ये है तवक्कुल कि पहले इंतजाम करो, बंदोबस्त करो, फिर अल्लाह ताला पर क्या करो, ये तवक्कुल करो। ये हमें हुजूर ने सबक दिया, इसलिए बुराक को वहां बांधा है। अब सिद्दीक भाई वो बुराक क्या हुआ, तो उस पर एक हंसी की बात सुनो, और सही बात है, लतीफे का लतीफा है लेकिन हकीकत है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के मलफूजात में है, हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह जिस गांव के थे उसका नाम है कांधला, यूपी में। ये कांधला जो है बड़ी जरखेज जमीन है, बड़े बड़े उलमा यहां पैदा हुए, बड़े बड़े शुआरा यहां पर पैदा हुए हैं इस बस्ती के अंदर। तो वहां एक बड़े आलिम पैदा हुए हैं, हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी नव्वर अल्लाह मरकज़हू, साहिब मारिफुल कुरान। हजरत मुताले के बहुत शौकीन, हर वक्त किताबों के अंदर रचे बसे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारती जो हैं वो होते हैं। तो अब इनका भोलापन देखिए, कैसा भोलापन था। उनका एक लड़का एक जमाने तक वालिद साहिब को ये कहकर पैसे लेता रहा, हजरत साइकिल में पेट्रोल पुरवाना है। तो चौधरी साहब के हजरत साइकिल में, वालिद साहब साइकिल में पेट्रोल भरवाना है, तो भी दे देते थे। बस वो इसी इल्मी दुनिया में रचे बसे जो हैं वो रहते थे। फिर एक दिन कभी तस्किरा निकला तो किसी ने बताया कि हजरत साइकिल में थोड़ी पेट्रोल डाला जाता है। खैर बहरहाल घी धुड़ायु ने खिचड़ी मारी, तो वहां नहीं। तो बच्चे होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं। तो हजरत मुताला कर रहे थे, जैसे मैं बैठा हूं तो इस तरह बैठे थे, और चारों तरफ किताबों का अंबार, किताबें ही किताबें। और देखिए किताब ऐसे नहीं लिखी जाती, ये फजाइल जो लिखे गए किताब, हजरत शेख के यहां यही हाल था सहारनपुर में। हजरत शेख दरमियान में हजरत मौलाना यूसुफ मुताला साहिब नव्वर अल्लाह मरकज़हू फरमाते हैं कि बाज मरतबा तो कोई रूम में आया तो हजरत दिखते भी नहीं थे,
کہ کتابیں ڈھیر کا ڈھیر ہے کتابوں کا، اور حضرت وہاں بیٹھے ہیں. اور کہا کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کتابوں کے ڈھیر میں سانپ گھس آیا اور حضرت کو پتہ ہی نہیں. ہاں، علم میں گھسنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ علم آتا ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتا. خیر بہرحال تو اب وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان سے بیت المقدس پہنچے اور اس پتھر سے حنیف بھائی کیا کیا، براق کو باندھا. پھر براق کا کوئی کتاب میں تذکرہ نہیں ہے، تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ اتنی ساری کتابیں ہیں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ وہ براق کو حضور نے باندھا تھا، وہ کہاں بھاگ گیا مل ہی نہیں رہا ہے کہ وہ کہاں بھاگ گیا ہے مل ہی نہیں رہا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ براق جو ہے وہ کہاں گیا. خیر وہاں سے پھر ایک سواری آئی ہے جس کا نام ہے رف رف. کیا نام ہے؟ رف رف. ہاں، لفٹ کہہ لے اس کو، کہ لفٹ کی قسم. کہ پھر حضور کا وہاں سے سفر کہاں ہوا ہے؟ آسمانوں کے اوپر جو ہے ہوا ہے. تو معراج کہتے ہیں اونچائی کو. اب یہ زمین سے کہاں کا سفر ہے؟ آسمان کا سفر ہے اسماعیل بھائی، اس لیے اس کا نام کیا؟ معراج. ہم بولتے ہیں نا کہ فلاں کو اللہ نے بہت عروج دیا، عمران خان کو اللہ نے بڑا عروج دیا، لیکن پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں اگر نیوز دیکھتے ہو تو وہ دوسری سائٹ ہے، تو وہ عروج کے اوپر آدمی جو ہیں وہ پہنچے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر عروج کے لیے زوال ہے. ہاں، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سورج کے تعلق سے کہاں ہے، خیر شعر یاد نہیں آ رہا، تو اس میں بھی عروج اور زوال کی بات کہی ہے. وہ نادا ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور. شاعر کہتا ہے وہ نادا ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈوبتے دیکھا ہے. چڑھ رہا ہے چودھری صاحب، عروج ہے کہ ایسا عروج اس کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے. بعض لوگ عہدے پر آتے ہیں تو اتنا پاور اتنی جو ہے وہ بھمڑی ہیں مغز نہ اندر کے پوچھو نا کہ بات بھی کرے نا تو ٹیسی. جیسے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب فرماتے تھے کہ આપણા ગામડા તરફ કોઈનો પાક બહુ સારો થાય તો કે એની બે અલામત ડોહા લોકોની ત્યાંની તો કે સમજી જવાનું કે આ બાજીનતા આ વખત પાક બહુ થયેલો છે. તો કે હું તો કે એક ટોપી એવા સુધી હિદ્દી પહેરતો તો હવે જરાક વાંકી પહેરે. હા, આ એક અલામત કે હવે જરાક વાંકી પહેરે એમ કહીએ. ને પહેલા એમ કે બીડી ને સિગરેટ અહીંયા વચમાં મૂકતો, હવે સાઈડમાં મૂકે रजनीकांत पकड़ है. तो जो है वो बहरहाल इस तरीके से फिर वो करता है. तो अब समझ जाओ कि इसका पाक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हुआ है. तो ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर. किसी ने बहुत अच्छा लिखा, वो मिस्र के अंदर हुस्नी मुबारक कितने अरसे तक पावर में रहा, ओहदे पर रहा, और जब वो उसको हटाया गया ईद के दिन किसी ने शीर्षक ब्रेकिंग न्यूज की तरह जो है वो सुनहरी हुरूफ से जड़ी हुरूफ से लिखा कि हुस्नी ये ईद मुबारक नौ हुस्नी मुबारक. तो वो भी हुस्नी मुबारक उसका जो है वो नाम था. तो इसलिए गुरूर तकब्बुर नहीं करना है. आका जब मक्का को फतह कर लिया, अल्लाह अकबर, हमारे लिए तो हुजूर की शख्सियत नमूना है. किताबों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर थे और वो एक चीज होती है ऊंट के ऊपर, उसको बोलते हैं कजावा, कि जो कजावा होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक और थोड़ी मुबारक यूं उससे लगी हुई थी नीचे, यूं ऊपर नहीं था. समझ आया? આપણે તો એજીએમ થાય ને જે બહુ છાતી કાઢને સમજે તો સમજી જવાનું કે 11માં નંબર લાગ્યો હતો. तो खैर बहरहाल अशफाक भाई क्या है, हाँ ये अल्लाह को पसंद नहीं है. आजीजी इनकिसारी, इतना बड़ा सफर आसमानों का उससे ऊपर का हुआ. अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा. अब्द, अब्दियत,
ابدیت کو جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، شاعر کہتا ہے مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی، کہ اوپر جو ہے پھر وہ جگہ پاتا ہے۔ خیر بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ معراج پھر حضور اوپر جو ہے وہ گئے ہیں، اس لیے تو کہا کہ آسمان بلندی پر ہے، لیکن میرے حضور کے قدم، آپ کے ہم سب کے محبوب کے قدم جہاں تک اس کی حد ہے وہاں تک آسمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا جب دیا جاتا ہے ثواب مجھے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے۔ بہشت یعنی جنت ہے کہ بہشت تک میری 2 گز لحد قبر وہ پہنچتی ہے۔ آخری مصرع سلام و نعت مظفر میں یہاں پڑھتا ہوں، سلام و نعت مظفر میں یہاں پڑھتا ہوں، قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے۔ قبولیت کی صدیق بھائی حرم سے سند پہنچتی ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، چلو صلاۃ و سلام والا میں درود کے تعلق سے تو آ گیا، سلام کے تعلق سے میں چھوڑتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ نواز دیوبندی کیا کلام السلام 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 اس طریقے سے وہ شروع کرتے ہیں، وہ سناؤں گا۔ خالی پہلا مصرع جو ہے سن لیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ ان کو فون کر کے کہا کہ مجھے سناؤ یہ، اور حضرت کو جب مولانا اویس صاحب نے سنایا، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، حضرت اس کلام کو سن کے رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے۔ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں السلام السلام کہ شاہ ری شان کو، شان قرآن کو، شاہ ری شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ تو بہرحال انشاءاللہ وعدہ رہا پھر آپ کو سنائیں گے کبھی۔ اب یہاں یاد رکھو، ہم عام طور پر جاوید بھائی درود ہی بھیجتے ہیں آقا پر، دونوں بھیجنے ہیں، درود و سلام۔ کیا بولتے ہیں؟ درود و سلام بولتے ہیں نا، ہاں۔ اسی لیے مسجد میں بھی داخل ہو تو دیکھو ہم آدھی دعا پڑھتے ہیں بعض مرتبہ، اس میں بھی صلاۃ و سلام دونوں ہیں۔ مسجد میں داخل ہو تو خالی اللہم افتح لی ابواب رحمتک اتنے پہ اکتفا نہ کرو۔ امتیاز بھائی کیا پڑھنا ہے؟ امتیاز بھائی کہیں تمہیں مارا پوچھا ہے ان کا پڑھے یار، مارو نام میرے کو پوچھ ہے تو آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے، اس لیے پوچھا۔ ہاں جزاک اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام، ہاں، اور پھر ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دیکھیں صلاۃ بھی آیا اور سلام بھی آیا۔ اور آپ کو ایک مثال دوں، جو عمل ہم روزانہ کرتے ہیں لیکن میری اور آپ کی توجہ اور دھیان اس طرف نہیں جاتا، ورنہ یہ دونوں ہیں، صلاۃ اور سلام دونوں ہیں۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دونوں آیا۔ اب ذرا نماز پہ آپ غور کریں، قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدے میں جو ہم ہاشم بھائی بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ غور کرو۔ التحیات، التحیات کے اندر 3 چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز اللہ میں اور نبی دونوں کے لیے مشترک ہے، ایک چیز، اور باقی جو 2 چیز ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اسماعیل چچا اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ کیا کہ جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، آخری قاعدے میں نماز کے جو بھی نماز ہو، فرض، واجب، سنت، نفل، جو بھی نماز ہو، ہم کہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی، صدیق بھائی کیا ہے؟ حمد ہے، تعریف ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد آقا پر سلام ہے،
ابھی درود نہیں آیا، ابھی سلام پہلے، اس میں سلام پہلے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہاں تک تو آقا پر ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک آقا کے تعلق سے ہے. اور پھر اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالحین ہیں ہم لوگ جو ہوتے ہیں دوسرے، تو جتنے لوگ موجود، تو بہرحال ان کے لیے ہیں. اب دیکھیے اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ مشترک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالی کے لیے ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو سمجھ آیا؟ حمد پہلے ہے، پھر سلام ہے، اور اس کے بعد پھر قاعدہ اخیرہ. میں نے اسی لیے کہا کہ قاعدہ اولا میں تو خالی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. اب ہم نے پڑھنا شروع کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ. یہ اب حضور پر درود ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہمیں دونوں بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آقا پہ درود کا نذرانہ بھی بھیجے اور سلام بھی جو ہے وہ بھیجے. لیکن کیا کرے، عبدالسلام بھی خالی درود ہی بھیجتا ہے، سلام نہیں بھیجتا، اور امام نہیں بھیجتا ہے. تو جیوی روح تیوا تمہیں کہوں، میں تو نہیں کہوں. تو بہرحال جو ہے ویسی وہ بات ہے. تو آپ نے بھی صرف درود 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 ہی جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں. دونوں کا اہتمام کرو، درود کا بھی اور سلام کا بھی. دیکھیے روضے پر ہم حاضری لیتے ہیں، وہاں اگر آپ کتابیں ساتھ میں لے گئے ہیں کہ مدینہ شریف پر روضے پر حاضری لے تو کیا پڑھنا ہے. علماء نے لکھا کہ کتاب میں دیکھ کے نہ پڑھو، جائز ہے دیکھ کے پڑھنا. بہتر ہے کہ اتنا حصہ زبانی یاد کر لو، اتنا حصہ کیا کر لو، زبانی یاد کر لو. دیکھیے اہمیت ہوتی ہے تو سب یاد ہو جاتا ہے. فاروق بھائی અમુક લોકો કે ને મોસબ ટાઈમ ક્યાંથી લાવે યાર આટલો બધો એ બધું કાં બધું યાદ થાય. તો મેં તમને એક મિસાલ આપું. જે લોકો અહીંયા બોન્ડ થયેલા છે અર્શ તેને તો વાંધો નહીં, પણ જે લોકો ઇન્ડિયાથી પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશથી જે આવેલા છે તો આપણા વખતમાં તો શું થતું, ઇન્ટરવ્યૂ થતો, તમારા વખતમાં નહીં ખબર. અમુક તો નસીબદાર હોય મહબૂબભાઈ જેવા કે ઉતરીને સિક્કો લાગી ગયો તરત. लेकिन मैं जब आया तो क्या हुआ महबूब भाई, मेरे खुसर ने 15-20 बड़े बड़े A4 पेजेस के सफात भेजे. મને કે આ બધા સવાલ યાદ કરજે, ઇન્ટરવ્યુમાં આવે આમાંથી કઈ. हाँ वो 15-20 सफात मेरे ऊपर भेजे यूसुफ भाई कि ये सब इनके याद करना है कि हमारी कहीं न कहीं इनके क्या है इनके. अब मरता क्या ना करता है. तो अब जो है वो याद करना पड़ा कि भाई जैसे मदरसे में याद करते थे तो मैंने क्या बद्दा याद करजे एम के ने पाछू नीचे नल्ला अक्षरे लखेलू कि हूँ फोन पर पूछा भी मैं क्या मरी गया है कि अब तो वहाँ इंटरव्यू एमबीसी में इंटरव्यू हो उससे पहले यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू हमारा होगा. तो वो याद किए कि हाँ, बल्कि मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था मेरे खुसर भी साथ थे तो उस वक्त भी मुझे वो नामा अमल पकड़वाया पूरी ट्रेन में. मैंने कि हमें तारे बात नहीं करवाना, आज पढ़वाना, आज जोया कर एम के अशरफ भाई. तो पता नहीं अब आप लोगों का, मैं तो आया तो ये हाल था उस वक्त. तो याद क्या कि नहीं, जब रोजे पे जाओ तो अल्लाह के बंदे छोटा सा दुरूद तो याद करके जाओ, दुरूद सलाम तो याद करके जाओ कि जुबानी जो है वो पढ़ो. और आप देखना, तजर्बा करके देखना यूसुफ भाई, एक चीज आप किताब में देख के पढ़ो और एक चीज जुबानी पढ़ो, दोनों में आपको जमीन और आसमान का फर्क महसूस होगा. जो खुशू खुजू दिल की जो कैफियत जुबानी पढ़ने में होगी वो अंदर देख के पढ़ने में नहीं होगी. अब आप आ जाइए, बाकी लोग तो न पढ़ने के मौके पर ये पढ़ते हैं, तो आप मुझ पे फतवा मत लगाना. मैं तो आपको रोजे पर फारूक भाई हाजिरी कैसे देनी है और वहां क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं. और आप सबको अल्लाह ले गया होगा
اور بار بار لے جائے، اور جس کو نہ لے گیا ہو اللہ اسے بھی جو ہے لے جائے مجلس میں سے سب کو ہیں، تو وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دونوں میں کیا آ گیا؟ سلام آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بولو نا یار، سلام آیا نا؟ تو صلاۃ بھی آیا اور سلام بھی آیا۔ نماز پڑھتے ہیں اس میں امتیاز بھائی، صلاۃ بھی آیا سلام بھی آیا۔ اللہ نے جو آیت اتاری اور پڑھنے کا حکم دیا ان اللہ و ملائکہ، اس میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی آیا اور سلام بھی آیا۔ مسجد کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، اگر آپ پوری دعا پڑھو تو اس میں حمزہ کیا ہے؟ صلاۃ بھی آیا اور سلام بھی جو ہے وہ آیا۔ کھانے میں سلاد آئے ہیں تو پھر یہاں بھی جو ہے وہ سلاد بھی جو ہے وہ آنا چاہیے، سلام بھی جو ہے آنا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، ایک لطیفہ سنا کر بات ختم کروں، ذرا آپ فریش ہو جائے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، ان کی کتاب مواعظ کی چھپی ہے، مواعظ اصلاحیہ، اس میں یہ بات موجود ہے، خلاصہ سن لے۔ اب مجھے مت بتانا، ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے، کیا آج میں نے آقا پہ درود و سلام پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ میں اور آج آپ واٹس ایپ پہ ہم نے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ سوشل میڈیا وہ یوز کیا ہوگا، لیکن ہم نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اچھا، اب بعض لوگ اوپر آیا بھی ہوگا، آج کسی نے امیجز بھیجا، اس نے بھی آگے فارورڈ کر دیا ہوگا، لیکن اس نے نہیں پڑھا، تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو اس کی عادت بناؤ، اور کتنا درود پڑھو، زیادہ سے کثرت جتنا ہو سکے اچھا ہے۔ کثرت علماء نے لکھا 300 مرتبہ اگر میں نے اور آپ نے پڑھ لیا، یہ کثرت میں شمار ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جو زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا؟ اتنا ہی جو ہے وہ قریب ہوگا، شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ عادت بنا لو کہ 300 مرتبہ جو ہے ہمیں پڑھنا ہے، الگ الگ وقت میں پڑھ لو۔ لمبا درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو مختصر جو ہے وہ پڑھ لو، اور یہ سلام جو ہے اس کا بھی آپ اہتمام کریں کہ وہ بھی جو ہے وہ کر لے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، صحابہ سے سوال کیا مفہوم ہے، بخیل جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، حضور نے صحابہ سے پوچھا ہے، آپ سمجھے ہوں گے حنیف بھائی کہ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، تو حضور نے پوچھا تو انہوں نے جواب وہی دیا جو میں اور آپ دیں گے، کہ گجو خالی ہیں ہر ماننے خود کھایا کرے، خرچے برچے کا ہی نہیں۔ دوستار ہاتھے ہوٹل میں کھاوا جائے، چا پیا جائے، جانے جانے چھلو જ ઉઠે છે કે જાવીદને જ પહેલો જવા દે, આપણે પહેલું જાય તો કાઉન્ટર પર પહેલા આપણે જ આપવું પડે हैं, तो जानबूझ के धीरे धीरे जल्दी खत्म करता જ नहीं। और बात तो इतने होशियार थे कि પહેલું नहीं બેહવાનું ઈસુભાઈ, नहीं तो પહેલા નીકળવું પડે, अंदर में जगह होदવાની है। तो खैर बहरहाल तो कहा कि बखील कौन है, तो उन्होंने वही कहा। हजरत फरमाते थे कि बाज ऐसे भी बखील होते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब फरमाया, हुजूर ने फरमाया बखील वो है जिसके सामने मेरा तस्किरा हो और फिर भी वो मुझ पर, हाँ, तो वो जो है वो बखील है। तो वो भी बखील, और जुमा को दिन अगर हम नहीं बेचते हम भी एक दर्जे में उसी में शुमार हुए। समझ आया कि नहीं। तो बहरहाल दो मियाँ बीवी थे, बहुत मालदार, लेकिन कंजूस, मक्खी चूस, और औलाद भी नहीं थी। दो मियाँ बीवी थे, हजरत ने फरमाया औलाद भी नहीं, और उस जमाने में रात को बिजली होती नहीं थी, वो चिराग जो है वो जलाते थे। अब पक्के नमाजी भी फिर, हाँ, वो बड़े मियाँ। तो अब एक दिन क्या हुआ, ईशा की नमाज पढ़ने के लिए निकले, हजरत फरमाते हैं, और चिराग को वो खुद बुझा कर आते थे बड़े मियाँ, और बीवी से कहते थे कि आपड़ा पोयरा तो छे नहीं, एम के હવે મેં બી તો છે નહીં, તું મને જોઈ મેં તને જો, મેં જ નહીં મળે તો જોઈને શું કરવાની, ખોટું તેલ બરે, ચિરાકો બુજાય તો કે હવે ચૂપચાપ અંધારામાં એમ કે સિદ્દીકભાઈ બેહી રહે છે કે તું કોને જોવાની, હવે એમ બેહી રહે કે નમાज पढ़ने आवा, भाई पाछो हलगाऊं वहां पर, कि कोई तो है नहीं। अब एक दिन क्या हुआ, बड़े मियाँ भूल गए चिराग बुझाना, मस्जिद चले गए। अभी नमाज में कुछ देर थी, तो जल्दी जल्दी वापस भागते भागते दौड़ते हुए आए। तो अभी मैंने कहा ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते हैं, तो ये भी उनके साथ रह के सोहबत का असर ऐसी हो गई। तो बाहर से आवाज दी कि हमड़े क्या ली, तो कि आजे तो હું ભૂલી ગયો, આ જે છે દીવો બુઝાવવાનું, એમ કે ઓલવવાનું, તો એટલે મેં પાછો આવ્યો કે હવે હું તો ઘરમાં છે નહીં, તું કોને જોવાની।
નકામું તેલ બળે તો કે તું ચાલુ રવા દે તો મને ફિકર થઈ, હું પાછો આવ્યો તો કે તું એ દીવો બુઝાવી દે તો કે તમે ફિકર હુકા કરે, તમે ભૂલી ગયા, મેં જોયું કે ભૂલી ગયેલા છે, પણ જવા તમે ઘરમાંથી બહાર ગયા એટલે મેં એને ઉલવાઈ ગયો. अब सुनो अगली बात. हजरत ने फरमाया कैसे बखील? तो वो बड़ी भी कहने लगी कि मुझे फिक्र अब इसकी हो रही है कि तुम वापस आए, ये चक्कर ज्यादा हुआ, इतनी चप्पल ज्यादा किसी तो है हाशिम भाई, इतनी चप्पल अब ज्यादा घिसी. उधर तो जो है मैंने वो चिराग बंद कर दिया था, चप्पल घिसी, उसका क्या, अब काय को आए तुम इधर? तो वो कहने लगे फिक्र मत कर, दोनों जो कंधे हैं बगल में, एक में ये चप्पल है, दूसरे में वो चप्पल है. सुभान अल्लाह कभी सुभान अल्लाह. अल्लाह हमें ऐसा ना बनाए है. तो दुरूद व सलाम भेजते रहे.